السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سناؤں گی، جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیا ہے۔ کہف کا مطلب کوہ یا غار کے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ واقعہ چند نوجوانوں کا ہے جو روم کے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے عہد کے تھے، جس کا نام دقیانوس تھا۔ زیادہ تر علماء کرام کے مطابق یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا ہے۔ بادشاہ دقیانوس ظالم اور جابر ہونے کے ساتھ ساتھ بت پرست بھی تھا۔ عوام پر بہت ظلم کرتا تھا اور اپنے جبر سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ جو کوئی بت پرستی سے انکار کرتا، بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ لوگ ظلم اور سختی کے خوف سے اپنا مذہب چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے۔ اس شہر کے چند نوجوان جن کے دل میں ایمان مضبوط تھا، انہیں ایک انسان کی خاطر خدا کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ انہوں نے بادشاہ کے روبرو ہو کر بھی کہا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ بادشاہ کو ان نوجوانوں پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ان نوجوانوں کو چند دن کی مہلت دی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، لیکن اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے تو بادشاہ انہیں قتل کروا دے گا۔ ان نوجوانوں نے سوچا کہ کہیں خوف و خطر کی وجہ سے ہمارے قدم نہ ڈگمگا جائیں، اس لیے اس شہر سے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے شہر سے بغیر کسی کو کچھ بتائے روانہ ہوئے۔ ان افراد کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان نوجوانوں نے شہر کے قریب ہی ایک جنگل میں موجود پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طویل نیند سلا دیا اور ادھر شہر میں ان نوجوانوں کی تلاش جاری تھی۔ لوگ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تو پھر انہوں نے ایک تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور حالات لکھ کر خزانے میں رکھ دیے کہ ممکن ہے آگے چل کر ان نوجوانوں کا کوئی سراغ ملے جو اچانک غائب ہو گئے تھے۔ یہ اصحاب جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور جو ایک طویل نیند سو گئے تھے، کہتے ہیں سوتے ہوئے ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس طویل نیند کا اثر ان کے جسموں پر بھی نہیں ہوا۔ غار میں جس جگہ یہ موجود تھے وہ جگہ ہوادار تھی اور اللہ تعالیٰ انہیں وقتاً فوقتاً کروٹیں بھی دلاتا رہتا اور سورج کی روشنی بھی ان پر نہ پڑتی تھی۔ ان کے ساتھ جو کتا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت پیدا کر دی کہ اگر کوئی اس طرف آتا تو اسے دیکھ کر ڈر جاتا اور اندر جانے کی ہمت نہ کرتا۔ روایت کے مطابق یہ اصحاب 300 سال سے زائد کا عرصہ سوتے رہے۔ اس لمبے عرصے میں ملک کے حالات بدل گئے اور دوسرا بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا آ گیا، جو نیک انسان تھا، لیکن اس دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس بات سے بادشاہ بہت دکھی تھا۔ اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ تمام لوگ موت کے بعد جی اٹھنے اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ جب ان اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ آدھا یا ایک دن تک سوتے رہے ہیں۔ ان اصحاب میں سے ایک آدمی شہر کی طرف آیا تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان لا سکے۔ جب یہ شخص شہر میں داخل ہوا تو سب کچھ بدلا ہوا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے اس بات نے بھی حیرت میں ڈالا کہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کر رہے۔ یہ شخص بازار کی طرف گیا اور ایک دکاندار کو کھانے کا سامان خریدنے کے لیے دقیانوسی زمانے کا سکہ دیا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ اس شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے وہ پرانی تختی بھی منگوائی جس میں ان اصحاب کے نام اور اس وقت کے حالات درج تھے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اچانک غائب ہو گئے تھے۔ یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ لوگ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت پر ایمان لے آئے۔ ان اصحاب کہف کا انتقال کب ہوا اس میں اختلاف ہے، لیکن روایات کے مطابق یہ اصحاب واپس اپنے خوابگاہوں کی طرف چلے گئے اور مصروف خواب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے غار کے پاس ان کی یاد میں عبادت گاہ بنا دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی انسان حق کے راستے پر چلتا ہے تو چاہے ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ قادر مطلق ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے دائرۂ اختیار میں نہ ہو۔ جیسے اس نے تمام جہان بنائے، ایسے ہی وہ تمام جہان اور اس میں موجود مخلوق کو ختم کر کے پھر سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے راستے پر چلائے اور ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے جن پر اس نے انعام فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔